قربانی واجب ہونے پر دلائل۔ قرآن و سنت کی متعدد نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب مقیم شخص پر قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور شرعی عذر کے بغیر اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بلا شبہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ عمل نبوی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال ظاہری حیات شریف میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ارشادات مصطفیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سخت وعید قربانی واجب ہونے پر واضح دلیل ہے۔ سیدنا مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، یعنی لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی لازم ہے۔ قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کرنے کا شوق دلانے والوں کو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ اس ارشاد نبوی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم، یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔